بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ بات تو ویل پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، ویل ڈاکومنٹڈ ہے کہ انجینئر صاحب مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ اب یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں بڑے ٹائم سے کہ ڈریگ کیا جائے مجھے ان معاملات میں، کہ جہاں پہ ابے تبے توں تڑاخ، ذلیل، یہ وہ اس طرح کی ساری باتیں۔ ناٹ شیور کہ ایک پڑھا لکھا آدمی، انجینئر آدمی ہو، دنیا کے نالج ہو، دین کا علم ہو، اس کو کیا ملے گا کہ ہم اس لیول پہ بات کریں۔ خیر، میرا ایک لانگ سٹینڈنگ ایک موقف رہا ہے کہ میں نے پہلے کبھی کسی کو اس لیول پہ جوائن کیا نہ میں انجینئر صاحب کو کروں گا، لیکن اس بار انہوں نے ایک سیریس لائن کراس کی ہے، اور وہ یہ کہ ایک اسلامو فوب گستاخ آدمی اس کے پیچھے چھپ کے وہ ساری باتیں جو یہ خود میرے بارے میں کہہ چکے ہیں، وہ اس کے منہ سے جو وہ میرے بارے میں کہتا رہتا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، اس کی تو مجبوری ہے بیچارے کی، اس نے تو کہنا ہے، وہ ساری کی ساری کہلا کے، اور بعد میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اپنے جو سعد برحال صاحب ہوتے ہیں غالباً، کہ یہ ضرور لگانا بیچ میں سے پتہ نہیں کیا وہ ریکارڈنگ وغیرہ چلانا، اور انہوں نے بھی 2 دفعہ چلا کے سارا اپنے دل کے جو زخم تھے ان پہ پھاہا رکھا۔ کس کے منہ سے یہ باتیں سنوا کے؟ جو آپ جو گستاخ آدمی ہے، میں کیا اس سے میں بڑھ کے کہوں۔ خیر، حارث سلطان کی یہ مجبوری ہے، میرے بارے میں اس نے کیوں اس طرح کے ملغزات بکنے ہیں؟ ویل ہی ہیز ٹو، بیکاز اس آدمی نے اپنا کیریئر بلڈ کیا ہوا اسلام کے خلاف ایک مورل کیس بلڈ کر کے، اس کا تو مجبوری ہے کہ اس نے تو اتنے عرصے سے ایک کیس بلڈ کیا ہوا تھا، ڈبیٹ میں آ کے اس نے کنسیڈ کر دی کہ ایتھیسٹک موریلٹی تو ہوتی کوئی نہیں ہے۔ جو ٹاپک ہے جو اسلامک موریلٹی اور ایتھیسٹک موریلٹی کا، مجھے پورا یقین ہے کہ کیسر صاحب ہم سب کو سمجھائیں گے کہ ایتھیسٹک موریلٹی کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں تو یہ اسکول ہونے آیا ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں ان سے۔ تو اس کو تو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ اس نے جتنا مقدمہ بنایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی جو یہ مانتا ہے ڈبیٹ کے دوران کہ ہم ملحدین کے نزدیک سگی بہن کے ساتھ زنا کرنا قطعی طور پہ غلط نہیں ہے، میت کے ساتھ زنا کرنا، مطلب اس طرح کی وہ باتیں جو ہیں وہ سارا کہ نہیں، ہماری موریلٹی میں تو یہ قطعی طور پہ غلط نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری موریلٹی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹلی جو انسیسٹ ہے یہ ایبسلوٹلی غلط نہیں ہے۔ ڈیڈ آئی گیٹ دیٹ رائٹ؟ کیا چیز آپ نے بولی ہے؟ انسیسٹ ایبسلوٹلی غلط نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایبسلوٹلی غلط نہیں ہے، انکلوڈنگ انسیسٹ۔ انکلوڈنگ انسیسٹ، کوئی بھی چیز ایبسلوٹلی۔ بہت ٹھیک، میرا سوال پورا ہو گیا کہ انسیسٹ ایبسلوٹلی رونگ ہے، انسانوں کا قتل کر دینا ایبسلوٹلی رونگ ہے، نیکروفیلیا ایبسلوٹلی رونگ ہے، حارث سلطان کے لیے یہ تینوں ہی ایبسلوٹلی رونگ نہیں ہے۔ مجھے اس ڈبیٹ کے بعد ای میلز ملی لوگوں کی، انکلوڈنگ ایسے لوگوں کی جو ڈبیٹ کرانے میں پیش تھے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہے حارث سے، ہم واپس مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کہ ہماری موریلٹی اگر نہیں ہے تو ہمارا کیس کیا اسلام کے خلاف؟ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آفرین ہے ہمارے انجینئر صاحب پہ کہ اپنا ذاتی دکھ، اور پتہ نہیں کس چیز کا دکھ، میں سوائے اس چیز پہ کہ آپ سوشلزم کی سپورٹ نہ کیا کریں، وہ لوگ جو پاکستان اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں، کہ اس کے علاوہ میں نے کبھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں کہی، لیکن میں مسکرا دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بس لگے۔ اس بار انہوں نے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کو حوالہ بنا کے کہ نہیں، ان لوگوں کی چونکہ ٹریننگ نہیں ہے، اور میں رسپونڈ نہ کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے تاثر یہ دے دیا ہے کہ شاید بڑی اچھی کوئی دلیل دی تھی ملحد کیمپ نے، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مجھے اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے ذاتی لیول پہ تو میں آج بھی میں کہتا ہوں میرے لیے قابل احترام ہے وہ۔ نو جو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں سے آپ اچھی ٹریننگ پتہ نہیں کیا تھی، ہوم ورک نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، اور بات یہ تھی کہ جو عورتوں کا ذکر ہے تو بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی یہاں پہ۔ اب میں ان سے تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ تو شاید زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن جو سعد برحال صاحب ہیں یا شاہد صاحب ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جب کسی کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہوم ورک کیا کریں، تو یہ ہوم ورک انہیں بھی کرا دیا کریں۔ ان کو یہ بات بتا دیتے کہ یہ جو میرے زیادہ آرگومنٹس تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہاں پہ عورتوں کا ہی ذکر ہے، جن عورتوں کو حیض نہیں آیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، عورتیں نہیں لکھا، عورت نہیں لکھا، عورت نہیں لکھا، عورت نہیں لکھا اس کے اوپر۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے حارث سلطان؟ I mean, how genius do you have to be کہ دعویٰ یہ کرنا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس دین کا نالج نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اور جواب بتاتے ہوئے آپ وہی جواب ریپیٹ کرتے جو ڈبیٹ میں دیا جا چکا ہے۔ دیٹس اٹ، نتھنگ نیو دیئر۔ یار اس انجینئر صاحب اس حد تک نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی انسان سے مخالفت ہو جاتی ہے، میری آپ سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، لیکن آپ اتنے دور نہ جائیں کہ آپ ان حرکتوں پہ آ جائیں۔
اب میں نے اس کے بعد پورا ایک ویڈیو بنایا, ایکسپلین کیا. اس ڈبیٹ کے اندر میں نے ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے حارث سلطان کے سامنے رکھا کہ نہیں بھائی, تمہارا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, تمہارا آیت سے تعلق ہے, تو مجھے اس آیت میں وہ لفظ بتا دو جس کا ترجمہ تم نے ابھی کیا ہوا ہے, وہ مجھے بتائیے گا. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک. اینڈ دوز who have despair of the menstruation among your women, if you doubt, then wait, then their waiting period 3 months, Salasa 3 ashuru month, and the ones who not menstruated, they and those who and so forth. اس میں ابھی کہاں پہ ہے؟ وہ بھاگتا رہا تفاسیروں کے پیچھے, تفاسیر کے پیچھے زیادہ احناف کی. میں نے ایکسپلین کیا بعد میں کہ میں ان لوگوں سے تفسیر پہ کیوں نہیں بات کرتا. پوری میں نے وضاحت کی کہ یہ جتنی ان کو یہ نظریہ ضرورت کے تحت یوز کرتے ہیں, تفسیر جتنی چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ وہ حوالہ دیکھ لیجئے, پتہ چل جائے گا. اس طبقے سے تفسیر پہ بات, اور یہ بات یہ بھی ڈبیٹ 101 یہ بھی یاد رکھیے لیسن کے طور پہ کہ کبھی بھی ریڈ ہیرنگ میں نہیں جانا. اپنے آرگومنٹ کو چھوڑ کے تفسیریں اور تشریحیں اس میں نہیں, کیونکہ یہ خود نہیں جاتے. یہ خود اس آیت کی تفسیر میں صرف اس حد تک جاتے ہیں جہاں تک ان کو یہ سوٹ کرتی ہے بات, اس سے آگے نہیں جاتے. میں آپ کو بھی اس کا ایک ایویڈنس دیتا ہوں. لیٹس سی دس ویڈیو, پھر آگے بڑھتے ہیں. 2 نمبر کا طریقہ ہے, اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک بچی نے کیسے آپ کی کنسنٹ ہو گئی. اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی, یہاں پہ ان کو شرم آ گئی, رخصتی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ جو قرآن کی آیت ہے 65 اس میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کی طلاق عدت ہو سکتی ہے. دیر یو گو. اس کا سارا کیس یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کی رخصتی یہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, اسی لیے بار بار وہ عدت کا ذکر کر رہا تھا. لیکن جب یہ محترم مفتی صاحب کی جب ویڈیو چلائی تو اس پہ کہہ رہا نہیں ان کو شرم آ رہی تھی. بہرحال میں نے آیت دکھا دی ہے, وچ مینس کہ جب تک وہ احناف کے پیچھے چھپ سکتا ہے کہ احناف کہہ رہے ہیں کہ وہ بچیاں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے, تب تک انہیں احناف کی تفسیر بالکل اچھی ہے. لیکن اگر رخصتی والی بات پہ اس نے بالکل سائڈ پہ کر کے ان کو کہ نہیں بہرحال میں نے آپ کو آیت دکھا دی ہے, ان کو تو شرم آ رہی ہے. اچھا ان کو تو شرم آ رہی ہے, تم نے آیت دکھا دی, تو آیت مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ چلیں یہ تو ہو گیا اس ساری بات کا انالیسز. اب اس سے آگے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر صاحب, جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوشلزم کی اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے جو کہ آپ کی اسکل نہیں ہے آپ وہ نہ کیا کریں, تو میں ڈبیٹس کے حوالے سے بھی آپ سے یہی کہوں گا, کیونکہ آپ کے کیریئر ریکارڈ پہ, ٹریک ریکارڈ پہ 0 ڈبیٹس ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ مین ٹو بی پرسنل, لیکن ڈبیٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو ریڈ ہیرنگ میں آپ کو دھکیلا جاتا ہے کہ آپ پوائنٹ سے ہٹ جائیں, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں چونکہ اب ڈبیٹس کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ ایک سینس دیا ہے کہ ڈبیٹس کو کیسے کیری کیا جاتا ہے. آپ سے میں یہی عرض کروں گا کہ پلیز جو آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس میں آپ لگے رہیں جیسا بھی ہے. میری ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے, سارا کچھ ہے. لیکن یار یہ نہ کریں کہ وہ جتنے لوگ جن کے خلاف ہمارا فکری طور پہ اسلام کی بنیادوں پہ ہم کھڑے ہو کے فکری طور پہ جن سے اختلاف کرتے ہیں, اس میں مسلم بھی اور نان مسلم بھی, کوئی سارے سیکولر وغیرہ سارے برے نہیں ہوتے. ملحدین کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا, ان میں بھی بہت ہوتے ہیں مس گائیڈڈ ہوتے ہیں. لیکن ہم اسلام کی بنیاد کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے بچوں کا, ہماری بہنوں بیٹیوں کا مستقبل سیف ہو, ان کو ایک اسلامک ایکسپیرینس ملے, شریعت آئے. اس کے خلاف جو کچھ سیکولر بات کرتا ہے, محروب کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو جاتی ہے, کسی سیکولر اور کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو جاتی ہے. چن چن کے ہر وہ آدمی جو اس ملک میں شریعت کے خلاف ہے وہ سارے کے سارے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میری مخالفت میں کوئی اسلامی نقطہ نظریہ جس کا بظاہر اٹائر جس کا اسلامی ہے اور جو اپنے آپ کو اسلامک پروجیکٹ کرتا ہے, کوئی نہیں ہے میرے سامنے سوائے آپ کے. اور وہ کیوں ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ. کہاں تک آپ اس بات کو لے کے جانا چاہیں گے؟ میں نے آپ کو رسپیکٹفلی ہمیشہ میں نے آپ سے بات کی, میں آج بھی رسپیکٹفلی کر رہا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا احسان ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں آپ. لیکن یہ نہ کریں, اس لائن کو کراس نہ کریں. اب یہ ایک آدمی ہے جو پبلکلی کیا کیا نہیں کہہ چکا ہے. میری اس سے انگیجمنٹ ہوئی ہے کہ میں وہاں پہ دین کا دفاع کرنے گیا, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ یہ جب ڈبیٹ ہوئی تھی تو میرا چینل اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اب اللہ نے مجھے کوئی 90,000 سے زیادہ کو سبسکرائبرز ہوئے ہیں. حارث سلطان کا اس وقت بھی میرے سے بہت بڑا تھا, لیکن اس کی پوری کی ساری سپورٹ جنہوں نے دیکھا کہ اتنی امبیرسنگ ڈبیٹ اس نے کی کہ آج بھی میں نے فگرز چیک کیے ہیں, اس کے چینل پہ کو میرے خیال میں 70,000 بھی لوگوں نے یہ ڈبیٹ نہیں دیکھی, اور میرے چینل پہ کوئی 1,80,000 سے کوئی زیادہ دیکھ چکے ہیں.
اور یہ بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے اسٹریٹ وے ڈبیٹ اپنے چینل پہ نہیں لگائی تھی. میں نے کچھ دن دیے تھے عباس حیدر صاحب کو کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری طرف سے ایک مس ہیپ بھی ہوا, ہم نے اس پہ معذرت کی, لیکن وی اسٹل رسپیکٹ دا مین فار بینگ ایبل ٹو اکوموڈیٹ دا ڈبیٹ. کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ساری آڈینس میں کھینچ کے لے کے آ جاؤں. میں نے کچھ دن دیے, میں نے ڈبیٹ نہیں لگائی کہ جو آڈینس ہے وہاں پہ رہے. حارث سلطان نے تو غالباً اسی دن لگا دی تھی نا, خیال بھی نہیں کیا کہ میں عباس کا کچھ خیال کروں کہ آڈینس میری طرف آ جائے. تو تازہ جب کام ہوتا ہے الگوریدم میں آپ اوپر ہوتے ہیں, رائٹ, ہر بندہ اس کی بات کر رہا ہوتا ہے. اس کی اتنی بڑی فالوئنگ, لوگوں نے ڈبیٹ نہیں دیکھی وہاں کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ساتھ میں نے کتنا امبیرس کیا ہے ایتھیزم کو. میں نے کئی دن کے بعد جا کے وہ ڈبیٹ لگائی اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ 1,80,000 سے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے بیکاز لوگوں کے حوصلے واپس ہوئے ہیں کہ یس وی کین آرگیو ریشنلی, ہم ان کو ڈبنک کر سکتے ہیں. انجینئر صاحب, ہم دونوں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے جا کے, فار گڈنس سیک. یہ حرکتیں چھوڑ دیں, سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو.